آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا انتظار کرنا 2025 آخری رمضان ہے۔ قیامت کے قریب آخری رمضان کو کیسے منایا جائے؟ رمضان سے پہلے ویڈیو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار رمضان۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فضیلت شعبان۔ شعبان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ اس کی 15 تاریخ کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے ہاں نہایت فضیلت رکھنے والی رات ہے، جس میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آئندہ سال جتنے لوگوں نے فوت ہونا ہو، ان کی فہرستیں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے زندہ رہنا ہو، ان کے لیے رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ رات احادیث شریفہ کے مطابق بہت مبارک رات ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی اہلیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پورا سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سورج نکل آیا ہو، اسی طرح رمضان المبارک کی برکات 15 شعبان کی رات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک سے 2-4 دن پہلے یہ انوارات ایسے ہی ہوتے ہیں گویا کہ رمضان المبارک ہی کے انوارات ہوں۔ پھر جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی تو انوارات کا یہ سورج اپنے رخ تاباں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ اسی لیے شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کئی دن تک روزے رکھتے، جنہیں فقہائے کرام نے صوم وصال کا نام دیا ہے۔ نیکیوں کا سیزن۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، ان کے کاروباری سیزن آیا کرتے ہیں۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بہت زیادہ کر دیتا ہے، وہ اپنی دیگر مصروفیات ترک کر دیتا ہے، وہ دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرا سیزن ہے اس لیے میں زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا، رات کو اسے سونے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کما لوں، سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہوں میں اٹھا لوں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی مشقت ہے، اس کے بعد پھر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ جلال الشانہ کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کی مانند ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزے دار کی آنکھیں بھی روزے دار ہوں، زبان بھی روزے دار ہو، کھانا بھی روزے دار ہوں، شرمگاہ بھی روزے دار ہوں، دل و دماغ بھی روزے دار ہوں۔ جب اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزے دار بن جائیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ رمضان المبارک میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ حتیٰ ترمت قدمہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ورم ہو جایا کرتے تھے۔ تاہم رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔
دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ ان تین باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا اور دعاؤں کے اندر گریہ وزاری کرنا۔ جنت کی آرائش۔ رمضان المبارک کا مہینہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے دلہا کی خاطر دلہن سجاتے ہیں۔ 2025 آخری رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اجل کا وقت معلوم نہیں ہوتا۔ اگلے سال زندگی نہ رہی تو یہ آخری رمضان ہی کہلائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو آخری رمضان سمجھ کر پوری محنت اور مشقت سے عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ لہٰذا اس رمضان کو غنیمت سمجھ کر خوب فائدہ اٹھائیے۔ واللہ عالم اگلے رمضان روزہ رکھنا یا عبادت کرنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ روزے دار کی فضیلت۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، اور جب روزے دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی برکت پانے والے ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہمیں بھی اللہ جل شانہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ ہم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائیں۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روز تھکتے ہیں۔ زندگی میں کوئی سا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھک جایا کریں۔ کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی۔ تو یہ جاگنے کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے آرام میں کمی پیدا کر لیں، یوں سمجھے کہ یہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے۔ کامیاب انسان۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے۔ اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ فقط فاز فوزا عظیما، اس پر صادق آتا ہے۔ ناظرین محترم، کامیاب انسان بننے کے لیے شریعت کے ہر تقاضے کو پورا کرنا ہوگا، اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کی بندگی میں اور عبادت میں اپنے وقت کو صرف کرنا ہوگا، اپنی روح اپنے جسم کو حاضر و ناظر کرنا ہوگا۔ اس کی عبادت کے لیے سال میں ایک مہینہ آتا ہے، تو لہٰذا مسلمانوں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، ہر مصروفیت سے، ہر دنیاوی کام سے فارغ ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ چلیے آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی
اس رمضان میں مکمل عبادت، اپنے رب سے ملاقات کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ دنیاوی کاموں سے ہم سب مسلمان کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹس باکس میں رمضان المبارک ٹائپ کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔